عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہونے لگا، 12 بیٹے، 3 بر اعظم پہ حکومت، شیر بکری ایک گھاٹ پہ پانی پینے لگ گئے، 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا، 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا۔ اور عمر کا اپنا حال کیا ہو گیا؟ یہ وہ عمر ہے جب گورنر تھا تو 60 اونٹوں پہ صرف کپڑے لا دے جاتے تھے، کپڑے پہننے کے کپڑے، اور سامان نہیں، صرف کپڑے پہننے والے کپڑے 60 اونٹوں پہ۔ وہی عمر جب 3 بر اعظم کا بادشاہ بنا تو بیمار ہیں، سالے پوچھنے آئے مسلمہ بن عبد الملک، بہن فاطمہ سے کہنے لگے فاطمہ امیر المومنین کے کپڑے بدلوا دینا، میلے ہیں۔ اگلے دن آئے وہی کپڑے، بہن میں نے کہا تھا کپڑے بدل دیتی، تو وہ رونے لگی، کہا بھائی امیر المومنین کے پاس ایک ہی جوڑا ہے، بدلوں کہاں سے، جوڑا ہی یہی ہے۔ مروان نے، عبد الملک نے، ولید نے، سلیمان نے عیاشی کی دنیا بنائی، اور اس کے بعد بھی یزید نے، ہشام نے منمانی کی، عمر بن عبدالعزیز نے تخت پر بیٹھ کے رب چاہی کو پورا کیا، نظام ہی بدل گیا۔ بچے آئے، عید کا موقع آ گیا، بچے آئے، ماں سے کہنے لگے اماں ابا سے کہو ہمیں کپڑے لے کر دے، عید آ رہی ہے عید۔ اور بنو امیہ نے بڑی زوردار حکومت کی ہے۔ تو جب حضرت عمر رات کو گھر آئے، شام کو گھر آئے، تو بیوی نے کہا، فاطمہ بنت عبد الملک کی بیٹی، چچا کی بیٹی، کا بچے کپڑے مانگ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں، پیسے کوئی نہیں۔ بیوی نے کہا آپ ایسا کریں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، اس سے میں کپڑے سیلوں گی اور روٹی کا خرچہ میں سارا مہینہ مزدوری کروں گی گھر بیٹھ کر، اور اس سے میں روٹی کا خرچہ نکال لوں۔ کہنے کہ یہ ٹھیک۔ تشریف لائے اور اپنے خزانچی کو بلا کے فرمایا کہ ہمیں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس چاہیے، بچوں کے کپڑے بنانے ہیں۔ خزانچی بھی انہی کا تھا، انہوں نے کہا آپ مجھے لکھ کر دے دیں، آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے، آپ مجھ سے تنخواہ لے لیں۔ اٹھ کے گھر آ گئے، بیوی سے نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ بچوں کو کہہ دو میں کپڑے لے کے نہیں دے سکتا۔ عید کی نماز کے بعد جب خاندان کے لوگ عید ملنے کے لیے آئے، بچے بھی آئے، تو عمر کی آنکھیں بھر آئیں کہ بیٹو آج تمہیں خیال تو ہوگا کہ ہمارے باپ نے ہم پہ بڑی زیادتی کی، کپڑے نہیں لے کر دیے۔ تو بیٹوں نے کہا ابا جان نہیں، آج ہمارا سر اونچا ہے کہ ہمارے باپ نے بددیانتی نہیں کی، مسلمانوں کے مال پہ ڈاکہ نہیں ڈالا، اپنے آپ کو قربان کیا، مسلمانوں کے حق کو برباد نہیں کیا۔ 2.25 سال، صرف 2.25 سال شیر بکری ایک گھاٹ پہ آ گئے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ رہا۔ لیکن کہاں پہنچے پھر؟ کہاں پہنچے؟ جب ان کا انتقال ہوا اور ان کو قبر میں داخل کرنے لگے، قبر میں داخل کرنے لگے تو ایسے ہوا چلی، ایک پرچہ بل کھاتا ہوا سینے پر آ کر گرا، اس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسری سطر لکھا تھا براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار، اللہ تعالیٰ نے عمر بن عبد العزیز کو آگ سے نجات دے دی ہے۔ یہ پروانے تو بڑے بڑے ولی نہ لے سکے، 3 بر اعظم کا بادشاہ لے کے جا رہا ہے۔ وہ انہی کے ساتھ دفن کیا گیا۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا اپنے انتقال کے وقت رجا بن حیوہ سے، دیکھو جب میں نے عبد الملک کو قبر میں رکھا تھا، سسر بھی چچا بھی، تو میں نے جو اس کفن کی گرہ کھولی تو اس کا رنگ کالا پڑ گیا تھا اور منہ قبلے سے ہٹ گیا تھا۔ پھر میں نے ولید کو قبر میں رکھا، اس کے کفن کی گرہ کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ گیا تھا، رنگ کالا پڑ گیا تھا۔ پھر میں نے سلیمان کو قبر میں رکھا، اس کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو رنگ کالا تھا، چہرہ قبلے سے ہٹ گیا تھا۔ میں جا رہا ہوں، میرا خیال کرنا مجھ سے زیادہ کیا ہوتا ہے۔ یہ 3 آدمیوں نے کیا کیا تھا؟ میں آج ان کے 1200 سال ہم سے پہلے آئے، 1300 سال ہم سے پہلے آئے، میں آج ان کی طرف سے قسم کھا رہا ہوں کہ یہ زانی نہیں تھے، شرابی نہیں تھے، بے نمازی نہیں تھے، بے روز نہیں تھے، جواری نہیں تھے، کسی کی بیٹی کی طرف میلی آنکھ نہیں اٹھاتے تھے، ساری امت کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھتے تھے، ساری امت کی ماں کو اپنی ماں سمجھتے تھے۔ ان کا صرف ایک جرم ہے، غور سے سننا، ایک جرم، انہوں نے قتل کیا، قتل،
انہوں نے ظلم کیا، ظلم، حکومت کی خاطر خون بہایا، حکومت کی خاطر خون بہایا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا عبد الملک بن مروان اور حجاج بن یوسف، ان کی آنتیں باہر نکلی ہوئی تھیں دوزخ میں، اور وہ اس کے گرد ایسے چکر کاٹ رہے تھے جیسے چکی کے گرد جانور چکر کاٹتا ایسے۔ یہ ظالم تھے، ظالم۔ قبائلی ماحول میں قتل کرنا جیسے مکھی مار دینا۔ میں تو حیران ہو گیا، کل آئے ہوئے تھے ڈی آئی جی یہاں سے تبدیل ہو گئے، مجھ سے کہنے لگے ایک کیس میرے پاس آیا کہ ایک آدمی نے بیوی کو بلایا، بیوی نے آنے میں تھوڑی دیر کر دی، اٹھا کے اس کو گولی مار کے قتل کر دیا کہ تو دیر سے کیوں آئی۔ وہ کہنے لگے آپ لوگوں کو سمجھائیں، یہ بڑے جذباتی ہیں گھر کے معاملے میں، معمولی بات پر اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ پھر زندگیاں برباد کر بیٹھتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اپنے اللہ کی طرف رجوع کرو۔ یہ ظالم تھے، ظالم، انہوں نے قتل عام کیا۔ تھوڑی بات پہ گردن اڑا دو، تھوڑی بات پہ گردن اڑا دو۔ اور عمر بن عبدالعزیز نے اپنے تلوار کو روک لیا، نیام میں ڈال لیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہاں پہنچایا کہ کوئی دنیا میں ایسا نہیں آیا جس کے سینے پر یہ پرچہ گرایا گیا ہو کہ ہم نے اسے معاف کر دیا۔ تو اپنے آپ کو ظلم سے بچاؤ، ظلم سے بچاؤ، ماں باپ کے پاؤں دھو کے پیو، بیویوں سے اچھا سلوک کرو، مت لڑائیاں کرو بیویوں کے ساتھ، بیویاں خامندوں کی خدمت کریں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ایک پورا توازن کے ساتھ شریعت کا نظام بنایا ہے۔ ہاں، جب رجا کہتے ہیں جب میں نے عمر بن عبدالعزیز کو قبر میں رکھا اور پھر ان کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو میں نے کیا دیکھا، چہرہ قبلے کی طرف تھا اور یوں لگتا تھا جیسے 14ویں کا چاند قبر میں اتر آیا ہو۔ تو بھائیو، میری کوئی بات سمجھ میں آئی ہو تو آج توبہ کر لو بھائی، آج اپنے اللہ کو منا لو، اپنے اللہ کو راضی کرنے کا عہد کرو۔ کرتے ہو؟ سارے بھائی کرتے ہو نا؟ وہ بڑا سنگین مسئلہ ہے، اللہ کی قسم ہوا بارش کا اتنا مسئلہ نہیں جتنا رب کی ناراضگی کا مسئلہ ہے۔ اللہ کو خوش کرو، اللہ کے واسطے خوش کرو، منت کر لو اس کی، جن کبیرہ گناہوں میں ان سے واپس آ جائیں۔ اور ساری دنیا میں اب یہ کام آگے ہماری ذمہ، ہم نے آگے جا کے لوگوں کو سمجھانا بتانا ہے، وہ بھی ہماری ذمہ ہے۔ مسجدوں کو بھر دو، دکانوں سے، نوکریوں سے، اپنی تجارتوں سے، زراعت سے، اپنے کاروبار سے، معاملات سے سود کو نکال دو، جھوٹ کو نکال دو، خیانت کو نکال دو۔ تھوڑا بھی آئے گا تو بابرکت آئے گا، حرام زیادہ بھی آئے گا تو تباہی اور بربادی کو لائے گا۔ بھائی آپس میں لڑے ہو تو صلح کر لو۔ ایک چھاتی کا دودھ پینے کے بعد جائز نہیں ہے کہ سلام کلام بند ہو جائے، روا نہیں ہے کہ سلام کلام بند ہو جائے۔ ایک عورت کے بیٹا بھائی خاوند حجاج نے پکڑ لیے، تینوں کو قتل کا حکم دے دیا۔ عورت نے سفارش کی، میاں غریب لوگ ہیں معاف کر دے۔ کہنے گا تو کہتی ہے تو ایک کو معاف کر دیتا ہوں، 2 قتل کروں گا، ایک جس کو کہے گی معاف کر دیتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگی خامن تو اور مل جائے گا، بیٹا بھی اور مل جائے گا، بھائی اور نہیں مل سکتا، ماں پیو مر گئے، بھائی اور نہیں مل سکتا، میرا بھائی چھوڑ دے باقی دونوں قتل کر دے۔ تو حجاج نے کہا میں تیرے اس خوبصورت انتخاب پر تینوں کو چھوڑتا ہوں۔ تو ایک بھائی سے نہیں بولتا، وہ کیوں نہیں بولتا؟ دکان کا جھگڑا ہے جی، وراثت کا جھگڑا ہے جی، جائیداد کا جھگڑا ہے جی، روٹی کا جھگڑا ہے جی، اور کوئی بھی جھگڑا، اس نے مجھے یہ کہا تھا، اس نے مجھے یہ کہا تھا، یہ جھگڑے، یہ لڑائیاں، یہ فساد۔ میرے بھائیو، اسلامی معاشرت بناؤ، ایمانی معاشرت بناؤ، درگزر کرنے والی معاشرت بناؤ، غیبت کرنے والے کی تعریف کرو، ٹانگ کھینچنے والے کو اونچا کرو، گالی دینے والے کو دعا کے لیے دعا کرو، بد دعا کرنے والے کے لیے دعا کرو، گالی دینے والے کے لیے ہدیے پیش کرو، برائی چاہنے والے کے لیے اچھائی کرو۔ مجھے میرے رب کی عزتوں کی قسم، ہمالیہ پہاڑ بھی تمہاری